جو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے نتیجے میں اس امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کو جو احکام عطا فرمائے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ کرو اور یہ نہ کرو، وہ ایک طویل سلسلہ ہے سورہ اسراء کے اندر. اس کا آغاز ہوتا ہے شروع میں، سورہ اسراء کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کا کچھ حکم ذکر فرمایا ہے، ایمان کی طرف دعوت دی ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ہے. لیکن جہاں سے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کو احکام اور تعلیمات دینے کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ یہ آیت ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو فیصلے کیے ہیں کہ تم زندگی کس طرح گزارو، اس میں سب سے پہلا فیصلہ اور سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے اس کے. لا تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ سمجھنا، کسی کی پرستش نہ کرنا، کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھنا سوائے پروردگار کے. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور توحید کا بیان کر کے سب سے پہلا حکم جو دیا وہ بالوالدین احسانا، کہ تو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. ذرا اندازہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے عمل کو اپنی توحید کے ساتھ ملا کر ذکر کیا، اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ جب تم میری عبادت کر رہے ہوگے تو تمہارے اوپر سب سے بڑا حق تمہارے والدین کا ہے. وبالوالدین احسانا. اور یہ دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کو اپنے حق کے ساتھ ملا کر ذکر ہے. انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اپنے ساتھ ملا کر والدین کو ذکر کر کے اس کی جو اہمیت ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچا دی ہے کہ سب سے بڑا حق تمہارے اوپر، سب سے بڑا تمہارا فریضہ، سب سے بڑی تمہاری فضیلت اس میں ہے کہ تم والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اور پھر آگے اس کو مزید تفصیل فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ اگر والدین میں سے کوئی یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، والدین دونوں پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، دونوں صورتیں بیان کی ہیں قرآن کریم، ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے کبھی اف نہ کرنا، اف نہ کہنا کبھی والدین کو. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کبھی جھڑکنا بھی نہیں. وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ جب بات کرو تو عزت کے ساتھ بات کرو، ان کی عزت و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرو. واخفض لہما جناح الذل، اور ان کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، یعنی ایسے انداز سے ان کے ساتھ سلوک کرنا کہ جیسے کسی کے آگے اپنے آدمی کوئی ذلیل کر دیتا ہے. واخفض لہما جناح الذل، یعنی کتنے الفاظ دیکھیے، اف نہ کہنا، جھڑکنا نہیں، اور ان کے آگے اپنے آپ کو ذلت کے ساتھ پیش کرنا.
انکساری کے ساتھ پیش کرنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر، میرے والدین پر رحم فرمائیے جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. یہ 2 مکمل آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی والدین کے لیے اور ان کے حق کے لیے. اور یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائیں، خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو والدین کی فہم میں بھی، سمجھ میں بھی، یادداشت میں بھی بسا اوقات ضعف آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، اور بعض اوقات ان کی خدمت کرتے ہوئے بڑی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے. تو فرمایا اصل امتحان تمہارا اس وقت ہے جب تک والدین تمہارے خدمت کر رہے ہیں، والدین تمہیں پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں اور تمہاری ضروریات پوری کر رہے ہیں. اس وقت اگر تم ان کی عزت کرو اور ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو کیا نیکی ہوئی؟ وہ تو کر ہی رہے ہیں، تمہاری زندگی ان پر موقوف ہے بچپن میں. لیکن اصل امتحان جب ہے جب کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور بڑھاپے کے اندر ان کے حواس بھی بعض اوقات پوری طرح کام نہیں کرتے، ایک ہی بات کو بار بار پوچھتے رہتے ہیں، یا کوئی ایسی خدمت کرنے کو کہتے رہتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں ذرا سی بات کے اوپر. اس وقت تمہارا امتحان ہے کہ تم والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہو یا نہیں کرتے. www.darsequran.com